بیٹے خدا روح القدس کے نام سے کتاب مقدس کو کھول دیا گیا ہے، جو ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ اس کتاب مقدس کے پڑھنے والے، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک آپ خدا کے مبارک لوگ ہو جو وقت نکال کے خدا کے مقدس میں حاضر ہوئے تاکہ زندگی کا کلام سن پائے۔ آئیے تلاوت کلام پاک سنیے اور بائبل مقدس کے عالم میں آپ کھڑے ہوں گے خاموشی کے ساتھ، پوری توجہ سے خدا کا کلام سنیں گے۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس موجود ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، پولوس رسول کا خط ہے افسس کی کلیسیا کے نام، اس کا 5واں باب ہے، اس کی 15، 16، 17 اور 18 4 آیات کی تلاوت ہوگی۔ بس غور سے دیکھو، یہ حکم ہے آپ کے لیے، میرے لیے۔ بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے، اور شراب میں مت والے نہ بنو کیونکہ اس سے بدچلی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ You may be seated. Thank you very much. خدا مسیح کے پاک نام میں آپ سب کو سلام۔ میں اور ایلس بہت خوش آپ کے درمیان آ کر۔ ہمیشہ ہی جب ہم آتے ہیں ہمیں بہت عزت ملتی ہے، محبت ملتی ہے، آنند ملتی ہے اور فیل گڈ۔ اور اس کے ساتھ آپ سب کو میں عید مبارک کہوں گا، عید پینتیکوست مبارک۔ میں دل میں سوچتا کہ آج عید ہے، بڑے لوگ چرچ میں آئیں گے، بڑا جلوہ ہوگا، عید کا سماں ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر بھی جتنے لوگ اب آئے ہیں، میں آپ کو خدا کے مقدس میں، خدا کے کلام کے سامنے خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں۔ آج اس عید کے موقع پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پینتیکوست کی عید میرے اور آپ کے لیے کیا چیلنج لے کے آتی ہے، کیا للکار ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ اگر آپ لکھ سکیں، ریکارڈ کر سکیں فون میں، جس طرح بھی ہو، میں روایتی طور پر کلام نہیں سناتا، تیاری کے ساتھ جو کچھ خداوند کہتا ہے میں وہ کہتا ہوں۔ آج کی جو بات ہے، آج کی جو للکار ہے، اس عید کے موقع پر آپ کے لیے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے، روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ نان سٹاپ ورک ہے، فل ٹائم جاب ہے کرسچن کے لیے، 24 گھنٹے کے لیے کام ہے ایک مسیح کے لیے، اگر وہ کرسچن ہے تو۔ پولوس نے افسس کی کلیسیا کے لوگوں کو لکھا، یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے پولوس نے دعا کی اور وہ پاک روح سے بھر گئے تھے، لیکن ان کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ ایک وقت کا تجربہ نہیں ہے، پاک روح ایک وقت کی برکت نہیں ہے، نو 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 نو، یہ ساری عمر کے لیے ایک سلسلہ ہے جو جاری رہتا ہے۔ پاک روح چھوٹی سی چیز نہیں ہے جسے آدمی اپنے اندر لے لے اور وہ سیٹسفائیڈ ہو جائے کہ مجھے پاک روح مل گیا۔ پاک روح تو خدا ہے، پاک روح تو اتنا بڑا ہے کہ زمین آسمان اس سے معمور ہے۔
وہ تو ساری کائنات میں حاضر کل و ناظر کل ہے، اس پاک روح کو اگر میرے اندر آنا ہے تو اس کے لیے مجھے ایک زندگی چاہیے اس کو ریسیو کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ دنیا میں یہ دھوکہ ہوا، خاص کر پینٹیکاسٹلزم کے ساتھ، کہ انہوں نے سمجھا کہ مجھے مل گیا، ہمیں مل گیا اور بس سٹاپ لگ گیا۔ نو 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 نو، پاک روح جب آتا ہے تو آدمی سے بھرنا شروع ہوتا ہے، بھرتا چلا جاتا ہے، جتنی اس کی بھوک ہے، جتنی اس کی پیاس بڑھتی جاتی ہے، اتنی پاک روح کی معموری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور آج یہ سیکھنا ہے کہ میں اور آپ جو اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں، کیا ہم روزمرہ کی مسیح زندگی میں لگاتار خدا کے پاک روح سے معمور ہوتے جا رہے ہیں؟ معموری، بھرپوری، مخموری اور یہ شدت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، یا صرف اتوار کو حاضری لگواتے ہیں گرجے میں جا کر اور بس؟ پولس رسول مسیحوں کو کہتا ہے عقل مند مسیح بنو۔ دو طرح کے مسیح ہے ساری دنیا میں، عقل مند مسیح اور بیوقوف مسیح۔ بیوقوف مسیح وہ ہیں جو وقت کی نزاکت کو نہیں سمجھتے، خدا کی مرضی کو نہیں سمجھتے، اپنی چال پر غور نہیں کرتے کہ چرچ کے اندر خدا کی بادشاہی میں کیا میری چال اور اس کی رفتار کامل ہے؟ وہ ریگولر ہے، روٹین ورک میں چل رہے ہیں، 7 دن کے بعد حاضری لگوائی اور بس ہم کرسچن ہیں۔ نو 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 نو، عقل مند وہ ہے جو وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہیں، اپنی مسیحی چال پر غور کرتے رہتے ہیں، ہر وقت خداوند کی مرضی کو سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ دن برے ہیں، ان برے دنوں میں جینے کے لیے ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے، اور ہر روز پاک روح سے معمور ہوتے جاتے ہیں تاکہ برے دنوں کی جو صورتحال ہے اس کا مقابلہ کر سکیں، ورنہ مارے جائیں گے۔ اور میں نے آج انتخاب کیا ہے ایک کرسچن کا، ایک مسیحی کا، ایک مسیح کے شاگرد کا جو یروشلم میں رہتا تھا، اس کا نام اسٹیفنس ہے۔ یہ کاروباری شخص تھا یروشلم کے اندر، لیکن جب اس نے نجات پائی، بپتسمہ لیا، مسیح نے اس کو پاک روح سے معمور کیا، تو پھر کیا ہوا؟ یہ کاروباری شخص بن کے نہیں بیٹھ گیا کہ ہاں میں نے بپتسمہ لے لیا ہے، غوطہ لے لیا ہے، میں نے پاک روح کا بپتسمہ پا لیا اور بس اب میں ریگولر ہوں، اب میں ممبر ہوں، بس۔ نو 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 نو، اگر آپ اعمال کی کتاب کا 6-7واں باب پڑھیں تو آپ اس عام شخص کے بارے میں پڑھیں گے کہ نہ یہ رسول تھا، نہ یہ پاسٹر تھا، نہ یہ ایلڈر تھا، یہ عام آدمی تھا، لیکن کیا ہوا؟ اس کا اتنا اچھا نام چلا وہاں لوگوں میں، ایمانداروں نے، انہوں نے کہا یہ تو بہت وفادار آدمی ہے، اس نے ان کو ڈیکن بنا دیا چرچ کے۔ پر اس نے ڈیکن ہونے پر بھی اتفاق نہ کیا، یہ ایسا بھوکا پیاسا پاک روح کا نکلا، ایسا مسیح کا شہدائی اور دیوانہ نکلا کہ اپنی ڈیکن کی خدمت کو پھلانگ کر اتنا آگے نکل گیا کہ پاک روح کی 10 معموریاں اس نے حاصل کی اور ایک بڑا مبلغ بن گیا ابتدائی کلیسیا۔ لوگ پطرس کو اور دوسروں کو بھول گئے، پورے یروشلم میں اسٹیفنس کا نام سب کے سامنے تھا۔ جو فرقے تھے، دیگر مذاہب کے لوگ تھے، وہ اسٹیفنس کو جانتے تھے کہ ایک بہت بڑا مبلغ مسیح کا اٹھ کھڑا ہوا ہے کون؟ کوئی پاسٹر ہے؟ نہیں۔ کوئی ایلڈر ہے؟ نہیں۔ کوئی رسول ہے؟ نہیں۔ کون ہے؟ ایک عام کاروباری آدمی ہے۔
स्टीफनुस का नाम है, कलीसिया ने उसको डीकन बनाया, लेकिन वो डीकन पीछे काम रह गया। ये खैरात के काम के लिए चुना गया कि टेबल्स को सर्व करे चर्च के अंदर, लेकिन हुआ क्या? इसी पर उसने आमीन नहीं कहा, इसी पर नहीं बैठ गया कि अब मैं चेयरमैन हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं खजानची हूँ और मैं बोर्ड मेंबर हूँ, बस ठीक है, मेरी इज्जत बन गई है, नाम चलो। कलाम ये कहता है कि वो अपने काम की हदूद को फैलाकर जबरदस्त मुबल्लिग बन गया और पाक रूह की 10 मामूरी हासिल की। कितनी? हम भी क्रिश्चियन, हमें कितनी रूह की मामूरियां मिली हुई है? औदा ना भी आसान अपने आप में 10-fold fullness of the Holy Spirit। ये एक मसीही है, ये मसीह का शागिर्द है, ये काम शख्स है, ये कलीसिया में डीकन है, टेबल सर्व करने वाला, लेकिन उसने इस पर इक्तफा नहीं किया कि आमीन। नो नो नो, वो भरता गया, पाक उसकी भूख देखता गया, मामूर करता गया। 10 मामूर। नंबर 1 अगर आप लिखना चाहें, अमाल 6:5, पाक रूह से मामूर हो गया। पहली मामूरी, इसको पाक रूह की टचिंग नहीं मिली, पाक रूह का तजर्बा नहीं मिला, पाक रूह की बरकत नहीं मिली। He was filled with the Holy Spirit of God। पाक रूह का कंट्रोल उसकी जिंदगी पर हो गया फुली, और वो जो कुछ करता था पाक रूह की हिदायत से करता था, अपनी मर्जी नहीं। नंबर 2, ईमान से मामूरी मिल गई पाक रूह की मामूरी के बाद। एक होता मसीह पर ईमान लाना और एक होता ईमान से मामूर हो जाना। फॉर मिरेकल, साइन, वंडर्स, माइटी डीड्स, बड़े बड़े मौजज़ात करने के लिए ईमानी बारूदी कुव्वत से भर जाना। ये नहीं कि सिर्फ लबों से कह दिया आई बिलीव इन क्राइस्ट। नो नो नो, ही वाज फिल्ड विद द फेथ इन गॉड। एक होता है बिलीफ, एक होता है फेथ, लेकिन एक होता है ट्रस्ट इन गॉड, यानी खुदा से लिपट जाना। ये ईमान, इससे ये मामूली थी पाक रूह की वजह से। नंबर 2, पहाड़ों को हटा देने वाला ईमान। नंबर 3, फजल की मामूरी मिली। ये देखो पाक रूह के दर्जे हैं, डिग्रीज है। जो आदमी का प्यासा हिरनी की तरह तड़पता, प्यासे हिरनी की तरह वो और डालता जाता है, मसीह और भरता जाता है, पाक रूह और आता जाता है। पाक रूह को छोटी सी चीज नहीं जिसे आप कहें क्या मुझे मिल गया और बस। नो 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 नो, इसके लिए सारी उम्र लगातार भरपूरी चाहिए। फजल का मतलब है फेवर ऑफ गॉड। जो भी काम करे, बात करे, खुदा की मदद उसके साथ। रूह की ये मामूरी इसको मिल गई। नंबर 4, कुव्वत की मामूरी। इतनी ताकत, रूहानी में बात कर रहा हूं, इतनी ताकत कि पहाड़ मैदान हो जाए इसके साथ। कोई ग्रुप, कोई तालीम, कोई बहस करने वाला, कोई आलम फाजिल ठहरते नहीं था इसके सामने। ये नहीं कि पढ़ा लिखा ये ज्यादा, नो, he was filled with the power of the Holy Spirit। सिर्फ लफ्जों की बात नहीं, ये प्रैक्टिकल शख्स था, ना जोर से और ना तवानाई से। ज़करिया 4:6 इस तरह अगर चेक करें तो वहाँ लिखा है ना जोर से ना तवानाई से, बल्कि रब्बुल फाज के रूह से पहाड़ मैदान हो जाता है। ये पूरी आयत इस तरह से है, क्योंकि सियालतीएल जो था
اس نے سوچا تھا کہ اب نئی کیبنٹ بن گئی ہے، نئی فورس اسرائیل کی بن گئی ہے اور اب ہمیں خیر ہے، ہمیں کوئی ہماری طرف آواز نہیں اٹھا سکتا، نئے طور سے ہم ریسٹور ہو گئے ہیں۔ تو خدا نے کلام بھیجا زکریا کے وسیلے کہ نا کیبنٹ کے زور سے نہیں، ملٹری کے زور سے نہیں، رب الفاظ کے روح سے اب تمہاری مدد ہوگی اور تمہارے سامنے پہاڑ میدان ہوں گے، باتوں سے کام نہیں بنے گا، یہ بندوقوں والا کام نہیں ہے، رب الفاظ کے روح سے، اس کو کہتے ہیں قوت۔ پھر نمبر 5 نیک نامی کی معموری پاک روح کی، یہ ڈگری ہے، یہ درجہ ہے، یہ لیول ہے اوپر بڑھنے کا۔ پورے یروشلم میں لوگ بڑے اور بھی مسیحی تھے، لیکن اس کو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا نیک ہے، بہت گڈ ہے، یہ روح کی معمولی کی وجہ سے۔ اور بھی تو ایماندار تھے، یہ اس لیول پر چلا گیا کہ ہر طرف اس کا نام چلتا تھا، ہی از گڈ، ہی از جنٹل مین۔ نمبر 6 دانائی سے معمور ہو۔ کہاں سے عقل آ گئی، کہاں سے سمجھ آ گئی، کہاں سے خرد آ گئی، کہاں سے وزڈم آ گئی؟ تھرو دا فلنس آف دا ہولی اسپرٹ۔ پہلے اس صدی کے مسیح بڑے دانا ہوتے تھے، بڑے عقل مند ہوتے تھے، اور یعقوب پہلا جو چیئرمین تھا کلیسیا، اس نے لکھا اگر کسی کرسچن میں ڈیوائن وزڈم کی کمی محسوس ہو، خدا سے مانگو، خدا فیاضی سے وزڈم دیتا ہے مسیحوں کو، مانگنے والا۔ کرسچن بے وقوف نہیں ہوتا کبھی، کرسچن ڈیوائن وزڈم رکھتا ہے، اوپر سے اترتی ہے، اور یہ پاک روح کی وجہ سے ملتی ہے۔ کیا حال ہے آج کل، لوگ گرجوں میں آتے ہیں شغل مغل کے لیے، کھانا پینا، وقت گزارنا، نو نو نو، روح سے معمور ہوتے جاؤ، ڈگری بڑھتی چلی جائے، معموری بڑھتی چلی جائے، فلنس بڑھتی جائے، لیول۔ منور کے گھر میں ٹیبل پر پڑا ہوا ہے، کالی کو بات کر رہا تھے جنگ، اور اس پر 13 نمبر تک وہ اس کے لیول بنے ہوئے۔ میں نے کہا روزمیری کو کسی کو پوچھا بھی اس پر لکھا ہوا یہ کیوں اتنا ہے کہ آپ کتنی چیز چاہتے ہیں، کتنا جگ بھرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ لکھا ہے، اس کی یہ ڈگریز ہے، لیولز ہے۔ میں وہاں سوچنے لگا کہ اس میں پانی بھرنے کے لیے یہ سسٹم ہے، مجھے روح سے بھرنے کے لیے بھی کوئی اس طرح طریقہ ہے؟ اسٹیفنس 10 ڈگریز تک، معمولیوں تک چلا گیا، اتنا بھر گیا۔ What about me؟ بات باتوں کی نہیں ہے کہ مجھے کلام مجھے آتا ہے، مجھے آیتیں بڑی آتی ہیں، میں پرانا بڑا کرسچن نہیں۔ کتنے ڈگریز پاک روح کی بڑھ گئی، کتنے لیول اوپر چلے گئے ہیں، معموری، بھرپوری، مخموری کے لیول کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ کیا آپ دانا ہو گناہگاروں بے ایمانوں کو کنونس کرنے کے لیے، مسیح کے لیے؟ نمبر 7 نور کی معموری اس کو ملی۔ سنیں، لکھ لو، اور پھر اس کلام کے مطابق اپنی ذات کو تول لو کہ کتنے پانی میں ہو، کس نسل کس قسم کے کرسچن چلے آ رہے ہو، اور کیسا ہونا چاہیے۔ نادان نہ بنو، پولس کہتا ہے، دانا بنو، اور اپنی چال کو غور سے دیکھو، کیا کر رہے ہو مسیح کی بادشاہی، مسیح کی کلیسیا۔ نور کی معموری، نور کی معمولی کیا ہے؟ ظالموں نے، مارنے والوں نے، مخالفوں نے جب اس کو اپنے نرگے میں دیکھا تو لکھا ہے اس کا چہرہ فرشتے کا سا تھا۔ ہیلیلویا۔ ان لوگوں کے درمیان کھڑا ہے، جانی دشمنوں کے درمیان، جنہوں نے جھولیوں میں پتھر اٹھائے ہوئے بھرے ہوئے ہیں، وہ موٹی موٹی
آنکھوں لال آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کھا جانے کے لیے، چبا جانے کے لیے، مار ڈالنے کے لیے، لیکن جب انہوں نے اس ڈفرنس کا چہرہ دیکھا، there was light of God. Hallelujah. Shirama Soti Pars Namo. یا جب انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا، there was glory, light of God, grace of God, shining face, beauty of God, glory of God. کیا آج کسی کرسچن کا چہرہ ایسا آپ کو نظر آتا ہے؟ نور کی معاملی، یہ پاک روح کی وجہ سے تھا. ہم کس لیول، ہم کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کی طرح طفل تسلیاں پا رہے اپنے اندر کہ میں باپ دادا سے کرسچ جلاتا. What is this? نور کی معمولی. نمبر 8، میں اس وقت اپنے آپ کو پاک روح کے مسے کے نیچے پا رہا ہوں اور میری باڈی کانپ رہی ہے. مشکل ہو گیا کلام سنانا. روح کی ماں، رویا کی معموری، یہ بھی لیول ہے پاک روح کی معموری. یہ کیا معموری تھی؟ دشمنوں کے درمیان کھڑے اس نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان پھٹ گیا. What a power to see. آپ بھی آسمان کو دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن ویژن، پاور ٹو سی، اسٹفنس نے اوپر دیکھا آسمان کی طرف، آسمان کھل گیا. ہیلیلویا. What he saw? Glory of God. And Jesus is standing on the right hand of God. اور اس نے بولنا شروع کر دیا، صرف اس نے دشمنوں کے سامنے، اور لوگوں سنو، I see the glory of God. I see the Lord Jesus Christ standing on the right of the Father. This is the power of the Holy Spirit. بھائی بہنوں، آپ بھی کلمات برکت میں روح القدس کا نام لیتے ہیں، اور روح القدس کی گیت ابھی گائے ہیں، میں خوش ہو رہا تھا. لیکن آپ کی ذاتی زندگی میں معمولی کا لیول کیا ہوا؟ یہ پاک روح کا ڈسپنسیشن ہے، یہ پاک روح کا زمانہ ہے. ہمارے لوگ چرچ میں سمجھتے نہیں ہیں. مسیح تو خدا باپ کے دہنے بیٹھ گیا آسمانوں پر، اب زمانہ کس کا ہے؟ پینتیکوس کے دن سے پاک روح نے چارج سنبھال لیا کلیسیا کا. وہ اب CNC ہے چرچ کا، باس ہے چرچ کا، سپرنٹینڈنٹ ہے چرچ کا. اس کی کمان کے بغیر کوئی آنکھ نہیں جھپک سکتا، کان نہیں ہلا سکتا، پاؤں نہیں ہلا سکتا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی حکمران بنا ہے چرچز کے اندر. انسان کا دماغ، انسان کی مرضی، اس کی باتیں. نو، کبھی مال کی کتاب پڑھ کے تو دیکھیں. رسول اپنا پاؤں ادھر ادھر نہیں رکھ سکتے تھے جب تک پاک روح ان کو اجازت نہ دے. ایک شہر میں پولوس اس کی ٹیم گئی، وہ کہتے ہیں بڑے گناہ گار ہیں، یہاں انجیل سنائیں. باپ کہتے ہیں نو، یہاں انجیل نہیں سنانی. اگر میں ہوتا تھا تو یہ گناہ گار نے نشادی ضرورت نہیں. نو، پاک روح کہا نو، نو پریچنگ ان دی سٹی. اوکے. اگلے شہر میں گئے، نو، یہ کلام نہیں سنا. دیکھو کس طرح ونڈر کمان تھے. وہ سو گئے، رات کو رویا، پاک روح نے دے دی. یورپ میں چلو، فلاں سٹی میں، فلپی میں، وہاں جا کے کلام سناؤ. جب جا کھلی تو نے کہا بھی بستر بند تیاری کر لو. پاک روح نے کہا ادھر جانا فلپی میں. چل گئے، لمبا سفر کر. They were in the control of the Spirit. They were commanded by the Holy Spirit. They were led by the Holy Spirit. اور پولوس نے رومیوں کے خط میں لکھا ہے those who are led by the Holy Spirit are the children of God. جو پاک روح کی ہدایت سے نہیں چلتے، نہیں جیتے، نہیں بولتے، وہ خدا کے بیٹے بیٹے نہیں. وہ عیسائی ہے، وہ مسیحی ہے،
وہ مذہب کے ممبر ہیں، ان کا خدا کے گھر سے کوئی لین دین نہیں۔ کلام یہ کہہ رہا کہ پھر لکھا محبت کی معموری، یہ لیول بڑھتا جاتا ہے اوپر اوپر۔ محبت کی معموری کیا ہے؟ دشمن پتھر مار رہے ہیں اور اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ اے خدا ان کو، this is the love of God۔ ہم بھی مسیحی، ہم ناک پر مکھی نہیں بیٹھ کے دیتے۔ اگر کوئی ایک بات کرے جب تک اسے 10 نہ سنا لے ہمیں روٹی ہضم نہیں ہوتی، اور ہم کہتے ہیں ہم کرسچن ہیں۔ what level کے کرسچن؟ what kind of کرسچن؟ مسیحی روح کی معموری کے لیول اور ڈگری سے فلنس سے پہچانا جاتا ہے کہ خدا کا بیٹا ہے یا نہیں۔ محبت کی معموری، آپ روح نے اس کو سر سے لے کر پاؤں تک الہی محبت سے بھر دیا، مسیح کے پیار سے بھر دیا۔ پاک روح نے وہ دشمنوں کو بھی دیکھ کر اپنے خدا مسیح کی طرح کہتا ہے ان کو معاف کر، ان کو معاف کر۔ What a love! Unlimited love۔ اور آخری ڈگری، آخری فلنس، آخری لیول، نمبر 10، جذبہ شہادت کی معموری۔ جذبہ شہادت کی معموری اس کو مل گئی پاک روح کے وسیلے۔ یہ پتھروں سے، دشمنوں سے، پتھر کی ضربوں سے ہائے ہائے نہیں کر رہا، بلکہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ جب بارش پتھروں کی تیز ہو گئی تو گھٹنے ٹیک لیے۔ ہم ہٹے کٹے اچھے بھلے کبھی گھٹنے ٹیک کے دعا نہیں کرتے، اس کا حال دیکھو۔ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، لوگ گش گش کر کے نکلنا شروع ہو گئے جسم سے۔ جذبہ شہادت کی معموری دیکھو، روح کی گھٹنے ٹیک لیے، سر جھکا لیا اور کہا اے خداوند میں اپنی روح تیرے حوالے کرتا ہوں۔ ہم کس روح کی بات کرتے رہتے ہیں، کس روح کے گیت گاتے رہتے ہیں، کیا ذاتی تجربہ ہے؟ آج پینتی کوس کی موقع پر میں اب چند لوگوں کو اور اپنے آپ کو چیلنج دیتا ہوں، غور کرو۔ پولس کہتا ہے تولو، آزماؤ، وزن کرو اپنے آپ کا، مسیح کی بادشاہی میں آپ کی چال کیسی ہے؟ کیا عقل مند مسیح ہو کر خدا کی مرضی کو سمجھ کر، دلوں زمانے کی برائی کو سمجھ کر آپ پاک روح پر زور دے رہے، اس کی معموری، اس کے زور پر کہ آپ اتنے بڑھ جائیں پاک روح کی معموری میں کہ آپ زمانے کی برائی کا مقابلہ کر سکیں؟ اور جس زمانے سے ہمارا واسطہ پڑ گیا، اور خاص کر ہماری جنریشن، ہماری آنے والی نسل، حالات ناگفتہ ہیں، دیگر گو ہیں، بڑے ہولناک ہیبت ناک ہے۔ یہاں پر جینے کے لیے سوائے پاک روح کی معموری کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ کسی اور طریقے سے آپ اس آخری زمانے کا مقابلہ، یہ نوح کے زمانے سے برا زمانہ ہے، لوط کے زمانے سے برا زمانہ آ گیا ہے، جس پر خدا کی ججمنٹ قائم ہونے والی ہے۔ اور اس ماحول میں جینا ہے اگر مسیح ہو کر اس کا شاگرد، تو پھر پاک روح کی معموری کا لیول بڑھائیے، ڈگری بڑھائیے، اسٹیفنس کی طرح۔ جذبہ شہادت خوشی سے منظور کی پاک روح کی طاقت سے ویسے آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ گھٹنے ٹیک لیے، سر جھکا لیا، بڑے محبت سے اپنے باپ کو کہا خداوند میں اپنی روح تیرے سپرد کرتا ہوں۔ What a fullness of the Holy Spirit! What a degree of the Holy Spirit! What the high level of the Holy Spirit! آئیے کھڑے ہو اور خدا کے سامنے اپنا پیش کریں، اور موجودہ اپنی عیسائیت اور مسیح سے باز آؤ، مذہب سے نجات پاؤ،
خود ساختہ جو اپنے آپ کو بنایا ہوا مذہبیت سے بچو. یہ فریب کی روح ہے، مذہب کی روح. آؤ خدا کی بادشاہی کے بچے بنو، خدا کے بیٹے کے شاگرد بنو اور روح کی معموریاں حاصل کرو زمانے کا مقابلہ کرنے کے. اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کئی تو ایسے مسیح ایمانداروں سے معلوم ہے کہ پاک روح نے ٹرانسپورٹیشن کا کام ان کے لیے کیا، ایک شہر سے دوسرے شہر اڑا کے لے کے جاتا تھا. یہ معمولی کا عالم آ گیا. سوچئے اپنی زندگی پر، گزارے کی مسیحت میں نہ جیو، یہ فریب ہے، مارے جاؤ گے. بادشاہی کے بیٹوں کے بارے میں لکھا ہے وہ باہر اندھیرے میں پھینک کے جائیں گے جہاں رونا دانت پیس ہے. یہ کون سے خدا کے بیٹے بیٹیاں ہوں گے؟ وہی جو ہماری طرح کے لاپرواہ بے حس جہاں پڑے ہیں وہی ٹھیک ہے. لیکن آج پینتیکوستی کے موقع پر میں مسیح کا خادم نبوتی پیغام دے رہا ہوں، چیلنج دے رہا ہوں. دیکھو کہاں تک پاک روح کی معموری پڑ گئی ہے. کیا آپ دونوں ہاتھ خدا کے سامنے اٹھا سکتے ہیں؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے ہم خالی برتن ہیں، ہم خالی ہیں لیکن مسیحی ہیں، چرچ ممبر ہیں، بڑے لیڈر ہیں. وہ بھرنا چاہتا ہے لیکن وہ رول سے بھر گئے. غیر زبان بات کی بات ہے، ہمیں پاک روح سے بھرنا ہے. پاک روح خدا ہے، پاک روح شخص ہے، وہ داخل ہوتا ہے، وہ رہتا ہے، سکونت کرتا ہے. وہ نبیوں میں داخل ہوا، وہ رسولوں میں داخل ہوا، وہ ابتدائی کلیسیا میں داخل ہوا. دنیا دیکھتی رہ گئی، دنگ رہ گئی کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سپر پاور روم کی اس کو اپ سائڈ ڈاؤن کر کے رکھ دیا، دنیا کو اپ سائڈ ڈاؤن کر رکھ. ان کے پاس کیا ہے؟ روح کی معمولی تھی. ایمونیشن نہیں تھا، گنز نہیں تھی، بمز نہیں تھے، راکٹ نہیں تھے، میزائل نہیں تھے. ان کے پاس کیا تھا؟ You shall receive power when the Holy Spirit shall come upon you. You will be my witnesses in Jerusalem, Samaria, Judea, whole world. آج اس معمولی کی ضرورت ہے. اب اپنے ہاتھ اوپر اٹھائیں اور اپنے دل میں کہ اے یسوع، تو پاک روح کا آگ کا بپتسمہ دینے آیا، میں حاضر ہوں. Fill me from the crown of my head to the sole of my foot with your spirit. Let your Holy Spirit come and take control over my soul, spirit and body. And lead me and guide me in your kingdom and in my daily life. بزرگ خدا باپ، میں تیرا خادم ہوں. اے پیارے یسوع، میں تیرا شاگرد ہوں. اے روح پاک، میں تیرے ہاتھ کا ہتھیار ہوں، اور جو کچھ تم نے مجھے دیا ہے روح پاک، میں نے اپنے عزیز بھائی بہنوں بچوں کے سامنے پیش کر دیا. اگر میرے کلام سنانے میں کوئی کمی کو غلطی رہ گئی، اے روح پاک آؤ. Come in this meeting, come in this gathering, enter in these lives, shake everybody in this meeting hall. Touch them, break them, mold them, change them, fill them with your divine power. And use them all for your glory, for your name. In Jesus' name I pray. Yes, you will be seated. Thank you very much.